استعمال ہی تو ہے، تو استعمال تو ہو گیا. فرضی FIR درج کر لی اگر پولیس نے تو پاور ہی کا تو استعمال ہوا. فرضی FIR درج کر کے ایک انسان، بے قصور انسان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، یہ پاور ہی کا تو استعمال ہے. یہ اور بات ہے کہ غلط استعمال ہوا ہے. پاور کا استعمال ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے. اگر غلط پاور کا استعمال ہوتا ہے تو ان غلطیوں کا تدارک ہونا چاہیے، نہ کہ پاور کو ڈیلیٹ کیا جائے. تو آپ نے بھی تو اپنے پاور کا استعمال کیا. آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے کہ مرد نے کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی؟ آپ کی حیرت ہم دور کر دیں، ممرہ کے میدان سے دور کر دیں، جمال بھائی کے اسٹیج سے دور کر دیں، غیاث بھائی کی کوششوں کے ذریعے دور کر دیں، معین میاں کی سربراہی میں دور کر دیں. آئیے ہم دور کر دیتے ہیں آپ کی یہ غلط فہمی. یہ کیا بات ہوئی کہ کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی؟ ہم ایسے پاور کا استعمال نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے؟ تو 8 اکتوبر 2016 کو تو آپ نے یہ کہا تھا، اور 9 نومبر 2016 کو آپ نے اپنے پاور کا استعمال کیا. رات میں 8:40 پر آپ ٹیلی ویژن پر آئے، اور آنے کے بعد 1000 کا ایک نوٹ ایک ہاتھ میں اور 500 کا ایک نوٹ ایک ہاتھ میں آپ نے کہا بھائیوں بہنوں، میں ملک کا پرائم منسٹر نریندر مودی اعلان کر رہا ہوں کہ آج سے یہ نوٹ کو 3 طلاق، 1000 کے نوٹ کو طلاق دے رہا ہوں اور 500 کے نوٹ کو طلاق دے رہا ہوں. اب آج سے یہ نوٹ نہیں ہوگا. آج سے یہ کاغذ کا رات کے 12 بجے سے کاغذ کا ٹکڑا ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے نوٹ کی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور وہ نوٹ طلاق کے بعد اپنے مائکے چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ ریزرو بینک میں پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ مائکے چلا گیا وہ، اس لیے کہ وہ طلاق رجعی نہیں تھا، طلاق مغلظہ تھا. اور جب طلاق مغلظہ ہو جائے تو پھر رجعت ناکام. تو آپ کہہ دیں کہ 1000 کے نوٹ کو طلاق تو طلاق ہو جائے، اور دوسرا اپنے پاور کا استعمال کرے تو آپ سپریم کورٹ جائیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور آگے آئیے. آپ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ 3 طلاق غلط ہے. اچھا تو صحیح کیا ہے؟ 3 بھی دی جائے گی تو 1 ہی مانی جائے گی. اب آپ کا یہ تغلقی فرمان ہے، 3 طلاق بھی 1 ہی مانی جائے. ارے میاں، ہمارے ہاں جو لوگ 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں انہوں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ، گو کہ مسلک ہمارا یہی ہے، مگر ہم حکومت کی بددیانتی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، ہم آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے ساتھ. حق ہے. آپ کہہ رہے ہیں 3 طلاق کا مطلب 1 طلاق. تو مودی جی یہ بھی سمجھاتے ہیں ہم آپ کو. آپ اعلان کرتے پھرتے تھے نا کہ میں چائے بیچنے والا تھا، میرا ٹی اسٹال تھا. بھئی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور کل وہ مجھے جیل میں ڈالیں تو اتنا دھیان رکھیے گا کہ میری ضمانت کو آ جائے گی. 3 کا مطلب 1 کہہ رہے اور خود اعلان کیا کہ میں چائے بیچتا ہے نا. یہ نوٹ کی افراتفری میں پورا ملک ڈوب گیا. 8 لاکھ کروڑ لے کے وجے مالیہ بھاگ گیا. بقیہ دھنا سیٹھوں کا قرضہ کروڑ اربوں خربوں کا تم نے معاف کر دیا. یہ نوٹ بندی ہوئی کیوں؟ ریزرو بینک آف انڈیا میں 500 کا ایک نوٹ اور 1000 کا ایک نوٹ بھی نہیں رہ گیا تھا. اور جب تک یہ سارے نوٹ نہ ہوں دوسرے چھپے کیسے؟ تو ہندوستان بھر کا سارا نوٹ آپ نے لوگوں کی جیب سے کھینچ کر ریزرو بینک آف انڈیا میں پہنچایا. مگر وہ تو طلاق ہو گئی سب کو، اور 1-2 کو طلاق دیا، 15 لاکھ کروڑ کو طلاق دیا. سارا نوٹ ریزرو بینک آف انڈیا پہنچا.
کیا ناچا ہے پورا ہندوستان؟ گجرات میں ایک تہوار ہوتا ہے، یہاں بھی گجراتی لوگ کھیلتے ہیں، ڈانڈیا بولتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ عورت مرد سب ناچتے ہیں۔ ہندوستان کا پرائم منسٹر گجراتی، اس پارٹی کا پریزیڈنٹ گجراتی امیت شاہ، ریزرو بینک آف انڈیا کا گورنر پٹیل گجراتی، 3 گجراتیوں نے مل کے پورے ہندوستان کو نوٹ بندی کر کے وہ ڈانڈیا ناچ کروایا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہ پورا ملک ناچتا رہا۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ حضرات کہہ لے 3 کا مطلب ہے، تو آپ تو اعلان کرتے تھے نا کہ میں چائے بیچنے والا تھا۔ آپ کے ٹی اسٹال پہ جا کر اگر ماسٹر ادریس صاحب 3 چائے پی لیں اور 1 چائے کا پیسہ دیں تو آپ تو ہاتھ پکڑ لیجئے گا، بھائی صاحب 3 چائے پیا تو 3 چائے کا پیسہ دو، تو مرد صاحب کہہ دیجئے گا بھائی صاحب آپ ہی نے تو کہا تھا 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے۔ ارے اس ملک کی بدقسمتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ چائے بیچنے والا، مونگ پھلی بیچنے والا، کھیرا بیچنے والا، ککڑی بیچنے والا ملک کا پرائم منسٹر ہوگا۔ ارے اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کسی پان بیچنے والے کو بنا دیا ہوتا یار، کم سے کم پوچھ کے تو چونا لگاتا۔ کیا بات، بہت اچھی بات، اس نے تو بلا پوچھے لگا دیا پورے ملک کو۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ بہرحال یہ ہیں وہ مسائل اور یہ ہے ان کی بدنیتی جس کے خلاف پورے ملک میں اس وقت تحفظ شریعت کے اجلاس چل رہے ہیں، کہیں الگ الگ، کہیں سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے یہ اجلاس کر رہے ہیں۔ حضرات اللہ کرے نتیجے ہمارے حق میں آئیں اور حکومت اس بدنیتی سے باز آئے۔ آگے جو بات مجھے کہنی ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ مت پوچھئے کہ درد جگر یہ کہاں کے ہیں، کچھ آپ کے دیے ہیں، کچھ آسمان کے۔ کیا بات، یہ سب معاملات وقتاً فوقتاً اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی شریعت سے غافل ہو کر اپنی شریعت پہ ظلم کرتے ہیں۔ میں بڑی صاف بات کرنے کا عادی ہوں اور اس کی سزا مجھے بھی بہت ملتی ہے، ادھر والوں سے کم ملتی ہے، ادھر والوں سے زیادہ ملتی ہے۔ ادھر والے کہتے ہیں بڑا پکا مسلمان ہے، تو ادھر والا کہتا ہے کافر ہو گیا۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا، یہاں جاہل مریدوں کی دم پر جتنا چاہیے گنڈا گردی کر لیجئے، کیا بات ہے، اللہ کے ہاں یہ گنڈا گردی نہیں چلنے والی ہے۔ حق ہے۔ حضرات یہ جو مسائل شرعی اعتبار سے پیدا ہوتے ہیں اور جو ہم منہ کی کھاتے ہیں اور ہماری شریعت کے منہ پر ناپاک تماچا لگانے کی جو جرات کی جاتی ہے، اس کا ایک سبب تو دشمنان اسلام ہے اور دوسرا سبب بدعمل مسلمان ہے۔ اسلام نے کہا شراب حرام، تو مہم میاں نشہ بندی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ اور بھائی کس کے بیچ چلا رہے ہیں آپ؟ تو کہہ لے حضرت مسلمانوں کے بیچ۔ مسلمان نے تو جب کلمہ پڑھا تو اسی وقت کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے شراب بھی پیتا ہے، کہا حضرت بڑی کثرت سے۔ ارے یہ کیسا مسلمان ہے؟ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اپنے کو مسلمان بھی کہتا ہے، اور نبی کی شریعت نے جس چیز کو حرام کہا اس حرام کو بھی حرام نہیں مان رہا۔ کلمہ پڑھے، جو ہی کلمہ پڑھ لیا نماز فرض ہو گئی، مگر کتنی بڑی بے حیائی ہے کہ کلمہ پڑھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے،
کلمہ پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، کلمہ پڑھیں گے سود کھائیں گے، کلمہ پڑھیں گے چغل خوری کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر مسلمانوں کو کفر کی صلیب پہ چڑھا دیں گے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ حضرات، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہے؟ نکاح کیا تو سب کو معلوم، طلاق دیا تو دیوار کو خبر نہیں، اٹھایا ٹیلی فون سعودی عرب سے اور کہا 3 طلاق، شراب پی کے آ گئے اور بیوی سے مار پیٹ کیا اور کہا 3 طلاق۔ اب آئیے شرعی مسئلہ سنیے۔ جس طرح نکاح کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا، اسی طرح اگر میاں بیوی میں نہیں بنتی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر لمحہ لمحہ مرتے ہیں تو ایسی موت سے زندگی حاصل کرنے کے لیے طلاق کو شرعی ایمرجنسی کے طور پہ نافذ کیا گیا ہے۔ طلاق کی ترغیب اسلام نے نہیں دی ہے، اسلام نے ترغیب دیا ہے نکاح کی، اسلام نے ترغیب دیا ہے عقد کی۔ طلاق کے خلاف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں سنو، اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ان جائز چیزوں میں سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کو پسند بنائیں اور مسلمان بھی بنیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر آگے آئیے، طلاق کے معاملے میں ہوتا کیا ہے؟ اتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، شریعت کے قانون سے واقف لوگ بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بھی بتا دے کہ 6666 آیتوں میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا حکم ہے کہیں؟ یہ اتھارٹی بیٹھے ہیں، اتھارٹی ہیں یہ 5 فٹ 7 انچ 8 انچ کا وجود نہیں، یہ علم کا ہمالیہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب پوچھئے، ایک مستند مفتی بیٹھا ہے، پوچھئے آپ 6666 آیتوں میں کہیں بھی یہ حکم آیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دو؟ کہیں بھی یہ حکم نہیں۔ جو آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے اللہ کی بارگاہ کا وہ مجرم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا تھا اور فرد جرم ثابت ہو جاتا تھا تو 40 کوڑے مرواتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سزا ہے، اور سزا نہیں ہوتی تو مجتہد وقت 40 کوڑے نہ لگواتا، وہ بھی حضرت عمر، جن کی بے چینیوں کا چین قرآن بن بن کے اترا کر، قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی، جن کی بے چینیوں کا چین بن کر ایک دن بے چین ہو گئے، یا اللہ کاش ایسا ہو جاتا کہ شراب کی حرمت کی کوئی آیت کو بھیج دیتا۔ عمر کا دل ادھر بے چین ہے، ادھر جناب سدرۃ المنتہا، اپنے سدرۃ المنتہا کی بلبل جناب جبریل اپنے بالوں پر تولتے ہوئے نغمہ لاہوتی گاتے ہوئے دربار رسالت میں اترتے ہیں، یا رسول اللہ اعلان کر دیجئے امت میں آج سے شراب حرام کر دیجئے۔ حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نشہ، گانجا، زناکاری، سودی کاروبار، یہ ہماری پہچان بن گیا، یہ ہماری پہچان نہیں تھی۔ ان تمام تر برائیوں کو مٹانا ہماری پہچان تھی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمیں اپنے بھی گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہوگا۔ جس طرح دوسروں کی خرابیاں سنی ہیں، اپنی خامیوں پہ بھی نگاہ ڈالنا ہوگا۔ کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں سرایت کرنے، اور ہماری بدعملی کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے اسلام کا دشمن۔
تو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچ رہا ہے تو ہماری بدعملی سے ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو۔ کاش ہمارے اسٹیجوں سے اس طرح کی سنجیدہ باتیں اور ضرورت کے متقاضیات آہ سوزاں کے ساتھ، دل درد مند کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، مسلمانوں کی بالوں پر ہیں تو مگر طاقت پرواز نہیں، محفل زاغ و زغن میں کوئی شہباز نہیں، جانب منزل مقصود تگ و تاز نہیں، ارے نقش پا بھی تو کسی راہ کے غماز نہیں، جادہ زیست میں ہر گام پہ تھراتا ہے، کس قدر گردش ایام سے گھبراتا ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت اور معاشراتی برائی کی پکچر آپ کے سامنے رکھوں، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، محبت کو مسلمان تین طلاق دے چکا، نفرتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا ہم نے بنا لیا، نفرت و بغض کے بدلے میں اخوت بیچی، چند سکوں کے عوض دولت عزت بیچی، بزدلی شیوا بنی ہمت و جرأت بیچی، کتنی ارزاں سر بازار حقیقت بیچی، تاجر جوہر کردار ہے لعنت تجھ پر، ٹوٹ جائے نہ کہیں تازہ قیامت تجھ پر۔ یہ تازہ قیامت ہی تو ہے۔ امت بدعمل ہو جائے گی تو اس پہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے، جہاں ظالم کے ظلم کا ماتم کر رہے ہو وہیں اپنی بدعملی کا بھی ماتم کرو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کون سنائے گا یہ آہو پوہا؟ کون تڑپائے گا تمہیں نالے نیم شبی کے ساتھ؟ تہذیب و تمدن کے شامیانے میں آگ لگانے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارا ہی طبقہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کو شرمسار کرنے والا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ جس اسلام کے حسن عمل اور حسن اخلاق کو دیکھ کر یہ ملک مسلمان ہوا، آج وہ اخلاق انقا ہو گیا، پسے پردہ چلا گیا، نتیجے میں کوئی اسلام کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کا کفر پرتھوی راج کے کفر سے زیادہ کٹر اور پرتشدد نہیں ہے، مگر وہاں ایک با اخلاق کھڑا تھا، ایک سچا مسلمان کھڑا تھا، ایک نائب رسول اللہ آ گیا تھا، اخلاق میں اپنے مصطفیٰ کے عمل کی تصویر، چلتا پھرتا سنت رسول کا مظاہرہ، چلتا پھرتا اسلام، ہاتھ اٹھائے تو لگتا تھا اسلام کا ہاتھ، چلے تو لگتا تھا کہ مسلم کا پیر ہے، بولے تو لگتا تھا کہ رسول اللہ کی زبان بول رہی ہے، دیکھے تو لگتا تھا کہ حیا کی چلمن سے دیکھ رہا ہے۔ نام تھا معین الدین، ہمارا خواجہ، ہندوستان کا راجہ، 92 سال کی عمر، آیا تو تنہا 80 درویشوں کے ساتھ، اور اس سرزمین پر جب اسلام کے گل بوٹے اس نے کھلانے شروع کیے تو اپنی کوشش، اپنے مریدوں کی کوشش، اپنے خلفاء کی کوشش، اپنے شاگردوں کی کوشش سے اکناف ہند میں اس نے اس طرح اسلام و سنیت کا چراغ روشن کیا کہ مولانا حسین احمد مدنی، سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے، میں ان کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں، کہ 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ صاحب کی وساطت سے ہندوستان میں اسلام کا کلمہ پڑھا تھا۔ تو کیا بخاری شریف لے کے بیٹھے تھے پڑھانے؟ کتابیں لے کے کھڑے ہوئے تھے؟ ملک میں ظلم تھا، ملک میں انارکی تھی، ملک میں بے حیائی تھی، ملک میں بد اخلاقی تھی، ملک میں عدوان تھا،
ان تمام تر برائیوں کے مقابلے میں، بد اخلاقی کے مقابلے میں ایک اخلاق کی تصویر نظر آئی، بدعملی کے مقابلے میں صالحیت کا جامع پہنے ہوئے ایک فرشتہ صفت انسان نظر آیا۔ اس ملک کے ہندوؤں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے خواجہ تم کتنے اچھے ہو، ہمیں بھی وہی کلمہ پڑھا دو نا جو تم پڑھتے ہو۔ جب تم اتنے اچھے ہو تو تمہارے وہ نبی کتنے اچھے رہے ہوں گے جنہوں نے اسلام جیسا پوتر دین اس دنیا کو دیا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغمبر اعظم، خواجہ کا ہندوستان، عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، معین المشائخ۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں آپس کے جھگڑے چھوڑو، جنگ کرنی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کس سے جنگ کرنی ہے۔ دشمنی کرنے کا اگر جذبہ بہت زیادہ جوان ہے تو میں تمہارے جذبہ جمع کو سرد نہیں ہونے دوں گا۔ کرو دشمنی اور جم کے کرو، لڑو اور جم کے لڑو۔ دشمنی کرو شراب سے، حق ہے۔ زیر زمین دفن کر دو۔ دشمنی کرو چغل خوری سے، دشمنی کرو شہزوری سے، دشمنی کرو بد اخلاقی سے، دشمنی کرو جھوٹ سے، دشمنی کرو حسد سے، دشمنی کرو جہالت سے۔ جب جہالت مٹاؤ گے تو علم آگے آئے گا، جب جھوٹ مٹاؤ گے تو سچ کا سائبان بن جائے گا، جب بد اخلاقی ہٹاؤ گے تو اخلاقیات کے مرجھائے کمل کھل کے مسکرانے لگیں گے اور ان کی خوشبو لطافت کے ساتھ مشاع میں جانے انسانیت کو معطر کر کے رکھ دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ نفس سے دشمنی کرو، نفس امارہ سے دشمنی کرو، اس کو کھرچ کے ہٹاؤ، نفس لوامہ کو لاؤ، نفس لوامہ کو روحانیت کا پانی دو، جرا دو، اور پھر نفس مطمئنہ پہ فائز ہو جاؤ۔ اور جہاں نفس مطمئنہ آیا آسمان سے آواز آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں کھڑے ہیں؟ آ گیا غصہ، 3 طلاق۔ ناجائز ہے یہ طریقہ، مگر 3 گولی مار دی تو 3 تو مانی جائے گی۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، ان چاروں کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ دینے والا گنہگار ہے، مگر دے دیا تو ہو جائے گا، دے دیا تو ہو جائے گا۔ چاروں اماموں کا کہیں اختلاف یہاں نہیں۔ اب طلاق کے معاملے میں اگر یہ مس یوز نہ ہم نے کیا ہوتا تو آج اسلام کے گریبان پر ہاتھ نہیں پہنچتا لوگوں کا۔ مس یوز کریں ہم، بدنام ہو اسلام، مزہ ماریں غازی میاں دھکے سہیں مجاور۔ یہ کس کی بدعملی ہمیں یہ خون کے آنسو رلوا رہی ہے؟ طلاق دینے کے سلسلے میں ایک بات میری سن لیجیے، صرف ایمرجنسی میں یہ جائز حق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایمرجنسی کیا ہے؟ ہوائی جہاز میں آئیے، ایمرجنسی ڈور، ہم ایمرجنسی والی سیٹ پہ بیٹھے، ایئر ہوسٹس آئی، کہنے لگی اعظمی صاحب یہ ایمرجنسی دروازہ ہے۔ ان کا یس، کہا اگر جہاز مصیبت میں آ گیا اور لوگوں کی جان جانے کا اندیشہ ہو تو لوگوں کی جان بچانے کے لیے ہی ایمرجنسی ڈور کھلے گی، ورنہ خبردار ہاتھ مت لگائیے گا، کسی قیمت پہ ایمرجنسی ڈور کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ مگر جب پورے جہاز کے لوگوں کی جان خطرے میں آ جائے تب یہ ایمرجنسی ڈور کھولیے گا تاکہ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے۔ حضرات،
یہ طلاق ایسا ہی ایمرجنسی دور ہے جب میاں بیوی میں ایک دم انبن ہو جائے، جب جینے کا کوئی راستہ نہ نکلے، جب بیوی ہر لمحہ اپنے شوہر کو دیکھ کر موت کا کفن پہنے اور شوہر بیوی کو دیکھ کر ہر لمحہ قبر سے زیادہ بدتر تکلیف محسوس کرے اور نبھانے کا کوئی راستہ نہ رہ جائے، تب طلاق کی ایمرجنسی ڈور کھولی جاتی ہے۔ مگر یہ ڈور کھولنے سے پہلے قرآن کریم کا حکم ہے 5ویں پارے میں کہ تم جب طلاق کا ارادہ کر لو اور حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں کہ نبھنے کی کوئی صورت نہیں، تو طلاق کا ارادہ کر کے اس ارادے کو عملی جامہ میں پہنانا۔ پہلے مرد کے گھرانے سے ایک منصف انسان اور عورت کے گھرانے سے ایک منصف انسان، ان دو کو اکٹھا کرو، یہ دونوں پنچایت کریں دونوں خاندان کو لے کر، میاں بیوی کو بٹھا لیں، جس کی غلطی ہو اس کی غلطی کا اس سے اقرار کروائیں اور ہر ممکن اس بات کی کوشش کریں کہ یہ پنچایت نکاح کو طلاق میں نہ بدلنے دے۔ تو تھوڑا ٹائم لگے گا نا، اسی بیچ میں مرد کو بھی سوچنا پڑے گا، عورت کو بھی سوچنا پڑے گا، بال بچے ہیں، بکھر جائے گا خاندان، دو خاندانوں میں جنگ ہو جائے گی، دنیا بھر کی باتیں سوچ کے آدمی اپنے غلط فیصلے کو واپس لیتا ہے، چلو یار سمجھوتا کرو۔ اس کے بعد بھی اگر یہ کانفرنس ناکام ہو گئی تو بھی حکم ہے کہ 3 طلاق مت دینا، ورنہ پھر لوٹانے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا۔ یہ کانفرنس ناکام، یہ پنچایت ناکام، اس کے بعد اگر طلاق دینا ہی ہے تو صرف 1 طلاق دینا۔ عدت کی مدت کے بیچ پھر تمہیں سوچنے کا موقع ہے، یار خاندان برباد ہو جائے گا، تو عدت کی مدت میں لوٹا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ویسے ہی میاں بیوی۔ عدت کی مدت ختم ہو گئی اور اگر آپ نے پھر طے کیا کہ نہیں الگ ہی ہونا ہے، مجھے پڑھے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا، غلطی کروں تو بتا دیجیے گا، فقہ کا مسئلہ ہے، تو دوسری طلاق دینے کے بعد بھی عدت کی مدت تک آپ کے پاس وقت ہے لوٹانے کا۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 بار طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس بیچ میں اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 بار، یا تو بھلائی سے واپس لے لیں یا احسان کرتے ہوئے روک سکتے ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب پھر آپ اس طلاق کو لوٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے طلاق دینے والے کے سوچنے کا، بچارنے کا، اس میں خاندان والے سوچیں، گھر والے سوچیں، لڑکی والے سوچیں، لڑکے والے سوچیں، دوست احباب سوچیں، کتنا بڑا موقع اسلام دے رہا ہے طلاق سے بچنے کا۔ مگر باپ کی بپوتی سمجھ لیا گیا، آیا غصہ، مار دیا 3 طلاق۔ یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں اس کی سزا ملے گی، یہ مس یوز ہے قانون کا، مس یوز۔ ہمارا سماج اس طرح کے گناہ سے لت پت ہے اور ہمارے علماء کو چاہیے کہ یہ ضروری باتیں سماج کے اندر ہر مقام پر رکھیں، چاہے مسجد سے، چاہے جلسوں میں، چاہے مدارس میں، چاہے خانقاہ میں۔ اس طلاق بدعت سے بچنے کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا بھول گئے، ہم اپنے اخلاق سے اسلام کو آگے بڑھاؤ، ہم اپنی بد اخلاقی سے اسلام کو چھپاتے ہیں، ہم اپنی بدعملی سے اسلام کے حسین چہرے پہ نقاب ڈالتے ہیں۔ اسلام کا نمائندہ کلمہ ہی پڑھنے والا تو ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نمائندگی کون کرے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر حلال نہیں کھائے گا تو نمائندگی کون کرے گا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر حرام سے نہیں بچے گا تو نمائندگی کون کرے گا؟ بہرحال یہ ہیں وہ مسائل جن کی بنیاد پر
آج ایک مرتبہ پھر ہم لوگ کشمکش کے دریا میں بوتے کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے سماج کی جملہ خرابیوں کو دور کر دے اور ہمیں قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ بہت ہی غافل ہیں، اپنے بچوں کو نہ دین سکھاتے ہیں، نہ قرآن پڑھاتے ہیں، نہ حدیث یاد کرواتے ہیں، نہ مسئلے مسائل یاد کرواتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے یہاں۔ آخری بات سن لیجئے، آخری بات، جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک قبرستان میں رہتے تھے، مجذوب تھے۔ ایک بڑے امیر کبیر آدمی کا انتقال ہو گیا، ان کا جنازہ لے کر کے لوگ پہنچے، بڑی گرمی تھی، پسینہ پسینہ ہو رہے تھے لوگ۔ امام صاحب کا انتظار تھا، 200 آدمی تھے جنازے، جنازہ رکھا ہوا، امام صاحب نہیں آئے، کہیں کسی مجبوری میں پھنس گئے۔ اب یہ 200 لوگوں میں کوئی اس لائق نہیں تھا کہ نماز جنازہ پڑھا دے، کوئی اس لائق نہیں۔ تو لوگوں نے کہا یار اب کیا کیے گئے؟ تو دور ایک مجذوب نظر آیا، نہ حال کا پتہ نہ چال کا۔ یہ لوگ ان کے پاس گئے، ارے بولے بڑے میاں وہ ہمارے امام صاحب آئے نہیں، مولانا صاحب، جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ تو ان کا بالکل پڑھا دیں گے۔ کہا آئیے معاملہ طے ہو گیا، دیکھیے پسینے پسینے ہو رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا دھوپ کی تبازت کتنی دیر برداشت کرتا ہے؟ وہ امام صاحب کھڑے ہوئے، مجذوب صاحب۔ اب نماز جنازہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے بتائیے؟ ادھر اللہ اکبر ثنا پڑھا آپ نے، پھر اللہ اکبر درود پاک پڑھا آپ نے، پھر اللہ اکبر دعائے جنازہ پڑھا آپ نے، پھر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ کوئی قاری صاحب پڑھا رہے ہو تو 5 منٹ لگ جائے، اس لیے کہ مخرج سے پڑھیں گے۔ اب بڑے میاں نے تو نیت باندھی اللہ ہو، تو 15 منٹ تک بڑے میاں نے دوسری تکبیر فرمائی ہی نہیں۔ اب لوگ پریشان کیا، اللہ کس آدمی کے چکر میں پھنسے، یہ تو دوسری تکبیر ہی نہیں کہہ رہا۔ 15 منٹ کے بعد بڑے میاں نے کہا اللہ اکبر، تو لوگوں کی جان میں جان۔ اب آدھا گھنٹہ گزر گیا، بڑے میاں نے تیسری تکبیر نہیں کہی۔ لوگ بہت پریشان، کیا آدمی ملا یار، حیران کر کے رکھ دیا اس آدمی نے، مردہ اتنا بے چین نہیں ہوگا جتنا زندہ بے چین ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر بڑے میاں نے کہا اللہ ہو۔ اب دعائے جنازہ پڑھنے میں بڑے میاں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا، تو 1.25 گھنٹے پہ سلام پھیرا ہے بڑے میاں نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جانتے ہی ہیں مسلمان کتنا جذباتی ہے، مسئلہ ایک نہیں معلوم، آئی ایم ٹناٹن سنی، ایک مسئلہ نہیں معلوم، کافر ہونے کا فتویٰ پہلے دے گا۔ ارے میں کیوں کہا؟ ارے ہمارے حضرت نے کہا۔ تیرے حضرت اور تیرے پھن پجرت، مسلمان کو کافر بنا رہا۔ ابے اسلام آیا ہے کافر کو مسلمان بنانے، بند کر اپنا ڈرامہ بازی۔ 1.25 گھنٹے کے بعد بڑے میاں نے سلام پھیرا، پکڑ لیا مسلمانوں نے دانا، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دیکھیے ہمارے پسینے کے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ایسے کئی جنازہ پڑھایا جاتا ہے، کیوں آپ نے اتنا ٹائم لگایا؟ ان کا بھائی اب مناظرہ بند کرو، تم لوگ چپ رہو گے تبھی نہ جواب دوں گا۔ خیر لوگ چپ ہوئے۔ ہاں بتائیے کیا بات تھی، کیوں؟ کہا بھائی تم لوگوں نے بلایا تھا مجھے جنازہ پڑھانے کے لیے، میں کھڑا ہوا جب پڑھانے، ایک نظر تم لوگوں پہ ڈالی،
تو مجھے صرف اکیلا مردہ وہ نہیں نظر آیا، یہ 200 کے 200 مردے تھے، تو میں 201 کی نماز جنازہ پڑھا رہا تھا تو ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا؟ میں نے اکیلے کی تھوڑی پڑھائی ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں ذکر الہی سے اپنا رشتہ جوڑو، اللہ کے عشق میں مرنا جینا سیکھو۔ یہ اللہ کا عشق ہی تو تھا کہ نبی تلواروں کے سائے میں زندگی گزار رہے، یہ اللہ کا عشق ہی تو تھا کہ مصطفیٰ پتھر کھا رہے تھے اور اپنے رب سے کہہ رہے تھے دعائے طائف پڑھو۔ ایک بندہ اپنے رب کے سامنے عاجز اور مسکین کس طرح بنتا ہے، میرے آقا نے یہ رفتہ دکھلایا ہے۔ رو رہے ہیں، ادھر بدن کا ایک ایک حصہ خون کی شکل میں رو رہا، ادھر مصطفیٰ کی آنکھیں رب ذوالجلال کی محبت میں رو رہی، اور آپ عرض کرتے ہیں اے لا، اے معبود، کن لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کیا؟ میرے مولا تو مجھ سے ناراض نہ ہو، انہیں ان کی ناراضگی کا غم نہیں۔ میرے مالک تو اپنے بندے سے راضی رہنا، اگر تو مجھ سے خوش ہے تو مجھے ان پتھروں کا کوئی غم نہیں ہے۔ یہ ہے طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس دعا۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو اپنے ہر عمل سے اسلام کا انٹروڈکشن کروانا چاہیے، تاکہ دنیا میں یہ دین اپنی صداقت کی بنیاد پر پیچ و خم سے نکلتے ہوئے دنیا کو صاف و شفاف راستہ دینے کے لیے جو آیا ہے، یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ رب العالمین شریعت اسلامیہ کی حفاظت فرمانے والا خود ہے۔ تحفظ شریعت نام، ایک بات اور کہہ دوں، شریعت کی حفاظت اگر ہم مسلمانوں کے ہاتھوں رکھ دیا ہوتا اللہ نے نا، تو جیسے یہودی بیچ کے کھا گئے ویسے یہ مسلمان بھی بیچ کے کھا جاتے ہیں، اور آج بھی ملاوٹ کر ہی رہے ہیں، مگر بس نہیں چلتا، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اسے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں اس کی۔ تو مسلمان اس کی حفاظت کرنے والے حافظ صاحب نہیں ہیں، مسلمان اس کے حکم پر اگر چلے تو اس کے ذریعے مسلمان کا تحفظ ہو جائے گا اور مسلمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے ہم تحفظ شریعت کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ حضرات گرامی، دین پہ عمل کیا جائے۔ بھائی غیاث الدین صاحب کو، بھائی جمال الدین صاحب کو، ان کے احباب کو، آپ تمامی تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہماری برائیوں کو بھلائیوں میں تبدیل کر دے، ہماری خرابیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے۔ ہمارے گناہوں پر ہمیں شرمندہ ہونا ہے اور اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ میں 45 سال سے مسلسل اپنی تقریروں میں اخیر میں احتیاطی طور پر اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے اپنے کم علمی کی بنیاد پر مجھے اپنے کم علم، کم عقل، کم فہم ہونے کا اعتراف ہے۔ پروردگار، میں نے خلوص کے ساتھ تیرے بندوں تک تیری اور تیرے محبوب کی باتیں پہنچائی ہیں، اگر اس میں میری کم عقلی، کم علمی کی بنیاد پر شعوری یا لاشعوری طور پر مجھ سے کوئی خطا شرعی ہوئی ہو تو یا اللہ میں ان تمام مسلمانوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلے دل سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو صلاۃ و سلام سے پہلے ایک اعلان۔ مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ شہنشاہ کون مکان جان عالم،
سلام علیکم سلام علیکم شہنشاہ کون مکان جامع عالم سلام علیکم سلام بنائے زمینوں زمان فخر آدم سلام علیکم سلام علیکم مدینہ تیرا شہر خلد بری ہے تیرا محرم راز روح النبی ہے مدینہ تیرا شہر خلد بری ہے تیرا محرم راز روح النبی ہے تیرے در کے دربان ہیں غوث اعظم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سرے بزم میں گرفتار ہوں میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سرے بزم میں گرفتار ہوں میں شفاعت کی طالب میری چشم پورنم سلام علیکم سلام علیکم شفاعت کی طالب میری چشم پورنم سلام علیکم سلام علیکم وہ معراج کی شب فرشتوں کے میلے گئے سدرت المنتہا پر اکیلے وہ معراج کی شب فرشتوں کے میلے گئے سدرت المنتہا سے اکیلے صدا آیا میرے محبوب اعظم سلام علیکم سلام علیکم صدا آیا محبوب اعظم سلام علیکم سلام علیکم نبی و رسل مقتدی ہیں تمہارے عتیق و عمر مبتدی ہیں تمہارے نبی و رسل مقتدی ہیں تمہارے عتیق و عمر مبتدی ہیں تمہارے خدا کی خدائی کے شہکار اعظم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حبیبی یا رسول اللہ در قدس پر حاضری پھر ہوئی ہے نوازش کروں
جب تشنگی ہے در قدس پر حاضری پھر ہوئی ہے نوازش کرم ہے عجب تشنگی ہے میرا جذبہ شوق ہوتا نہیں کم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم حبیبی یا رسول اللہ خطابت میں زور بیاں وہ عطا کر خرافات بدعت کا نقشہ مٹا کر خطابت میں زور بیاں وہ عطا کر خرافات بدعت کا نقشہ مٹا کر اڑاتا رہوں دین کا تیرے پرچم سلام علیکم سلام علیکم عبید اعظمی تیرے دربار میں ہے یہی ایک صدا تیری سرکار میں ہے عبید اعظمی تیرے دربار میں ہے یہی ایک دعا تیری سرکار میں ہے غلامی میں اپنی مجھے کر دے محکم سلام علیکم سلام علیکم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة للإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم ثبت قلوبنا للإسلام وثبت أقدامنا للإيمان اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدية واليهود والنصارى والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل
ہم سب کی حاضری کو اس مجلس میں قبول فرما لے. یا اللہ تو ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرما, صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما, نماز پنجگانہ کی پابندی عطا فرما, نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے کلام صادق قرآن کریم کا ہمیں سچا اور پکا پیروکار بنا دے, تلاوت کلام پاک کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تعلیم قرآن پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, تعلیم قرآن کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کو گناہوں سے باز رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے قلب کی سیاہی کو دور فرما دے, ہمارے خالی سینوں کو ایمان کے نور سے معمور فرما, ہمارے خالی سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. یا اللہ تو ہماری پیشانیوں میں سجدے کی طلب پیدا فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دے, گمراہی کو ختم فرما دے, بے دینی کو ختم فرما دے, عریانیت کو ختم فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما دے. جو نوجوان نشہ خوری میں مبتلا ہیں, یا اللہ تو نے اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل بیماروں کو شفا عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں, ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں, عالم اسلام میں جو بیمار ہیں, انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ تو بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما دے, بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے, مقروضوں کو بارے قرض عطا فرما دے. یا اللہ تاجروں کی تجارتوں میں برکت عطا فرما دے. مولائے رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل جو بہنیں بیٹیاں ہمارے گھروں میں ہیں, مولا تو انہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دے, جن کے ذمہ فرائض انہیں فرائض سے سبکدوشی عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہم سب کے رزق میں, علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمانا. یا اللہ تو مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, دشمنان اسلام کو پست فرما, ان کی ناپاک سازشوں کو اسلام کے خلاف پست فرما. یا اللہ تو یہود و نصارہ کی منظم سازشوں سے اسلام کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا تو ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, جملہ آفات ارضی و سماوی سے ہمیں محفوظ فرما, ہر آفت و بلا مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. مولائے رحیم مولائے کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرما, 2 گز زمین ہمیں جنت البقیع شریف میں عطا فرما, حرمین طیبین کی ہمیں زیارت نصیب فرما, ذرائع وسائل حالات اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ تیری رحیمی کریمی کا واسطہ مولا ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. مولا جو نوجوان قید کی صعوبتوں سے دوچار ہیں انہیں رہائی عطا فرما دے. مولا تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. مولا تو ہمارے ملک کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا. مولائے رحیم مولائے کریم شر پسندوں کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمانا. مولائے رحیم تو اپنے دین متین کی حفاظت فرمانا. مولا تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. مولائے رحیم مولائے کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما لے. یا اللہ اس محفل کو جن لوگوں نے سجایا, بالخصوص جمال الدین, غیاث الدین, مولا ان دونوں بھائیوں کو اجر عظیم سے مالا مال فرمانا, ان کے ہم سب کے رزق میں, علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمانا. مولا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمانا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار, نہ ہو اس سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ شریعت کانفرنس. ضروری اعلان سماعت کیجیے. بتاریخ 30 جنوری بروز 20 بعد نماز مغرب عظیم الشان بنام تاجدار بغداد کانفرنس زیر سرپرستی ولی گلزار اشرفیت پیر طریقت شہزادہ حضور شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید شاہ معین الدین اشرف علیہ شیخ الجیلانی. مقرر خصوصی
اس جلسے کے آرگنائزر عالی جناب غیاث الدین بھائی، قائد اجلاس حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف علیہ شبیل جیلانی کی گلپوشی کر رہے ہیں، اور دیگر علماء کرام کی بھی گلپوشی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین المشائخ، حضور معین المشائخ، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔